عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود رواه ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک جس میں آتش جہنم کی خوفناکی اور جہنمی کی ہولناکی اور دردناکی کا تذکرہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان المقدس جہنم سے آزادی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جس آدمی نے اپنے آپ کو آتش جہنم سے بچا لیا، جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا، تو در حقیقت وہی آدمی کامران ہے، وہی آدمی کامیاب ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی سب سے خطرناک مخلوق جہنم کی گرفت سے بچ جائے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تأکل النار ابن آدم، کہ ابن آدم کے تمام جسم کے حصوں کو جہنم کی آگ کھائے گی۔ تأکل النار کھائے گی، کھائے گی مطلب جلائے گی۔ الا اثر السجود، سوائے سجدے کی جگہ کو، سجدے کی جگہ کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو سجدہ ہوتا ہے اور جو سجدے کے نشانات ہیں، جو سجدے کی جگہ ہے، ان جگہوں کو جہنم کی آگ نہیں کھائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں حرم اللہ علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کو کھائے یا سجدے کے نشانات کو جلائے۔ آتش جہنم کی خوفناکی آپ بارہا سنتے ہیں کہ جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اس کا ٹیمپریچر کتنا خطرناک ہے، اور جب اس خطرناک ٹیمپریچر والی آگ میں انسان جلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کی اس آیت میں بیان فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب بھی انسان کے جسم کی چمڑیاں خال جلیں گی، کلما نضجت جلودہم، جب جہنم کی آگ انسان کے جسم کو جلا دے گی، خال کو جلا دے گی، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس خال کی جگہ دوسری خال لا دے گا اور بنا دے گا۔ غرض یہ کہ ایک طرف سے آگ کھاتی چلی جائے گی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ جب ایک طرف سے خال جلے گی دوسری طرف سے نئی خال، نئی چمڑیاں، نئے اسکین بنتے چلے جائیں گے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس جہنمی کے عذاب میں، مزہ میں کسی بھی طرح کی کوئی تخفیف اور کمی واقع نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ اچھی طرح سے جہنم کی آگ کا مزہ چکھ سکے، جہنم کی آگ کی لذت کسی بھی طرح سے کم نہ ہو سکے، مزہ چکھ سکے، مزہ چکھ سکے۔ غرض یہ کہ جلنے کا جو مزہ ہے اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو خوب خوب چکھائے گا، اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، جہنم کے اندر جہنمیوں کو چڑھایا بھی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کہے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ کہے گا کہ چکھو، مزے لو، چکھو۔ چکھنا، سالن چکھتے ہیں، ذائقہ دار چیزوں کو چکھتے ہیں، کہتے ہیں چکھ کر کے دیکھو کیسا ہے ذائقہ، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے۔
اللہ کہے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اے جہنمیوں تم لوگ مزے سے چکھو اور میرا عذاب کا مزہ چکھو، ہم تو اس میں تمہارے عذاب کو زیادہ ہی کریں گے، کم نہیں کریں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، اتنا مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی کے جو 100 حصے ہیں اس میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھا ہے اور ایک حصہ دنیا تمام مخلوقات میں بانٹ دیا ہے۔ جب اس قدر مہربان اللہ تبارک و تعالیٰ ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس قدر کیوں جہنم میں عذاب دے گا؟ کیوں دے گا؟ کل ابھی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو ہو رہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلائق پر ذرا نگاہ گئی، شب و روز پر، لیل و نہار پر، شمس و قمر پر، سورج چاند اور نظام کائنات کے اوپر۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ خدا کی قسم یہ سورج چاند، لیل و نہار، نظام شمس و قمر، اگر اس پر غور کر کے انسان کہتا ہے کہ تب بھی مجھے کسی داعی کے دعوت کی ضرورت ہے تو بالکل نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل، شعور، فہم و فراست، بصیرت دے دی ہے، اور اس بصیرت سے اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان، لیل و نہار، شمس و قمر، سورج چاند، ستارے، یہ شجر حجر، ان تمام چیزوں میں غور کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پتہ مل جائے گا، ہدایت کی راہ تمہیں مل جائے گی۔ اگر تب بھی نہیں ملتی ہے یا انسان غور نہیں کرتا ہے تو انسان خود قصوروار ہے، اس لیے کہ عقل، سمجھ، فہم و فراست اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی۔ ذرا تصور کری جو 24 گھنٹے کا دنیا کا نظام ہے، ایک طرف سے صبح ہوتی ہے، دوسری طرف سے شام ہوتی ہے، اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اگر اس پر صرف غور کر لیا جائے تو انسان کے ہدایت کے لیے کافی ہے۔ انسان اپنے جسم پر غور کر لے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو انسان کی ہدایت کے لیے اس کا جسم کافی ہے۔ صرف ایک بال پر وہ غور کر لے، ایک بال پر، اپنے ناخن پر غور کر لے تو ہدایت کے لیے یہ اللہ کی نعمت کافی ہے۔ اس کے بعد کہے کہ اتنا سب کچھ دے دیا اور پھر بھی اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارا۔ اللہ نے ساری چیزیں بتا دی، اچھائی برائی، اچھا برا، سارا راستہ واضح کر دیا، اور کہا کہ اگر اب اس کے بعد کوئی جرم کر کے تم آؤ گے تو ہم تمہیں 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ والی آگ میں پکائیں گے، جلائیں گے۔ تب یہ نہیں کہنا کہ اللہ میرا قصور کیا تھا، یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اگر یہاں معصیت اور نافرمانی کا مرتکب ہوا انسان تو 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ٹمپریچر والی جو جہنم کی آگ ہے وہ شدید ترین آگ کا لقمہ اجل بن جائے گا۔ انسان لقمہ بنے گا، ختم نہیں ہوگا انسان، ایک طرف سے چمڑیاں جلیں گی، دوسری طرف سے بنیں گے۔ غرض یہ کہ قسم کے عذاب وہاں پر ہوں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان منہم من تاخذہ النار الی کعبتہ، کہ آدمی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ جہنمی ایسے ہوں گے جو جہنم کی آگ اس کے ٹخنوں تک جلائیں گے، ٹخنوں تک، کسی کو گھٹنے تک، کسی کو کمر تک، اور کسی کو سینے اور منہ تک، اور کچھ لوگ پورے کے پورے جل رہے ہوں گے۔ تو دراصل یہ جو کیفیت ہوگی یہ انسان کے کرتوت کی وجہ سے، ان کے جو ہے اعمال کے درجات کی وجہ سے، جس قدر اس کا گناہ ہوگا اسی قدر وہ آگ میں جلے گا۔ اگر گناہ کم ہوگا اور جلنا ہی جلنا پڑے گا تو ٹخنے سے نیچے، ٹخنے تک، گھٹنے تک، کمر تک، پیٹ تک، سینے تک، گردن تک، ناک تک۔ اور کوئی گناہوں سے لت پت ہوگا، کوئی کافر و مشرک ہوگا، منافق ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، بڑا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی حساب کا عذاب دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کی آگ، اس کا عذاب ایسا ہے کہ اسی سے ڈرا جائے، جہنم کی آگ سے خوف کھایا جائے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اس کے عذاب سے، جہنم سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، مامون نہیں ہوا جا سکتا، اس لیے کہ جہنم اس قدر خطرناک، اس قدر خطرناک، اس قدر خطرناک ہے
کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے سرکشی سے باز آنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کر کے، توبہ کر کے، استغفار کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، سجدے کر کے، تلاوت کر کے، روزوں کی حفاظت کر کے جہنم سے اپنی گردن کو آزاد کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوا اور ایسا ہوا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس جس کسی آدمی نے سرکشی کی، بغاوت کیا، اللہ کا راستہ چھوڑا، اللہ کے راستے سے ہٹ گیا، اللہ کی نافرمانی کی، گناہوں میں اڑا رہا، اپنی جگہ پر مصر رہا، استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کیا، اپنی گردن کو جہنم سے آزاد نہیں کیا، تو ایسی صورت میں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، غفلت میں پڑا رہا، سرکشی میں پڑا رہا، دنیا کو ترجیح دیا، اللہ کی عبادتیں چھوڑا، روزے چھوڑا، نمازیں چھوڑا، اور دنیا لوٹنے، گھسوٹنے اور بٹورنے پر رہا، تو پھر ایسے آدمی کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم کا وہ آگ سے بھرا ہوا خطرناک گڑھا ہے، جو آگ بھڑک رہی ہوگی، شعلے بلند ہو رہے ہوں گے، اور وہ شعلے کوئی خوبصورت لال نہیں، وہ شعلہ آگ کا کالا اور سیاہ ہوگا، جس میں جاتے ہی ایک اندھکار والے عذاب میں انسان کھو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگ کے عذاب کا مزہ چکھے گا۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں جہنم کی ایک جھلک کا تذکرہ کیا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جہنم کی ایک جھلک، یہ ایک چھوٹی سی جھلک ہے، ایک چھوٹی سی جھلک، پورے عذاب کا تو ہمارا ذہن سوچ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم اس خطرناک اور خوفناک جہنم سے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں پروردگار ہم سب کی گردنوں کو آزاد فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو تو قبول فرما، دین ایمان ہدایت پر استقامت عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔